اتارا ہے۔ اللہ نے چاند کو پیدا کیا تو چاند کے بارے میں بھی ہمیں علم رکھنا ہے۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا تو سورج کے بارے میں بھی ہمیں علم رکھنا ہے، معلومات حاصل کرنا ہے، وہ تمام کے تمام علوم حاصل کرنا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، تو علم حاصل کرنے میں کوئی منع اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور کسی ایک علم کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں علم کو حاصل کرنا ہے اور فلاں علم کو حاصل نہیں کرنا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، مختصر وقت میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ علم حاصل کرنا ہے تو کب سے علم حاصل کرنا ہے؟ کیا بچے کی عمر جب 15 سال ہو جائے، بچے کی عمر جب 16 سال 20 سال ہو جائے، کیا پڑھائی کا سلسلہ، پڑھائی کا وقت 15 سال سے شروع ہوتا ہے یا 20 سال سے شروع ہوتا ہے یا 18 سال سے شروع ہوتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو جاننا ہے کہ پڑھائی کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو پڑھانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، ہمیں اپنے بچے کو عالم دین بنانا ہے، ہمیں اپنے بچے کو ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنانا ہے، وہ لوگ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ لوگ 10 سال اور 15 سال کو مقید نہیں کرتے، اور 15 سال کے بعد بچے کو اسکول میں یا مدرسے میں داخل نہیں کراتے، بلکہ جن گارجین کو، ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو بہترین سے بہترین عالم دین، بہترین حافظ قرآن، ڈاکٹر اور پروفیسر بنانا ہے، وہ شروع ہی سے اس پر محنت کرتے ہیں، وہ شروع ہی سے اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ آپ حضرات بھی ہیں اور ہماری ماں اور بہنیں بھی ہیں، میں تمام سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں واضح طور پر کہ علم حاصل کرنے کا وقت کوئی متعین نہیں ہے، اور علم حاصل کرنے کا وقت 10 سال اور 15 سال سے شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کا وقت جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، اور بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے جب جان پڑ جائے، اسی وقت سے بچے کے لیے پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ قاضی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں کہ بچہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، 4 مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ کا ہوا ہی ہے، اس وقت ایسی حالت میں کون پڑھائے گا، کیسے پڑھے گا؟ میرے دوستو بزرگوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، تجربے سے یہ بات ثابت ہے، اور جب میں آپ کو کہوں گا تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ ہاں، پڑھنے کا وقت یہیں سے شروع ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یقین جانیے، اگر اب تک کسی عورت نے، کسی ماں اور بہنوں نے ابھی تک تجربہ نہیں کیا ہے تو آپ اس کا تجربہ ضرور کر لیں۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور 5 مہینے کا ہے، اسی وقت سے اگر کوئی عورت قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، اسی وقت سے اگر کوئی عورت زور سے قرآن کریم پڑھنے لگے، چاہے اس کو 10 پارہ یاد ہو، چاہے اس کو 2 ہی پارہ کیوں نہ یاد ہو، اگر زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر کے بھی اگر وہ عورت اسی وقت سے پڑھنے لگے تو یقین جانیے بچہ پیدا ہونے کے بعد، پھر ابھی پڑھنے کا وقت ختم نہیں ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچہ ماں کے گود میں ہو، ابھی وہ بچہ بول نہیں سکتا، ابھی وہ بچہ کچھ کر نہیں سکتا، اس حالت میں بھی ماں کو چاہیے کہ بچے کو گود میں لے کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرے، بچے کو گود میں لے کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اگر وہ حافظہ قرآن ہے، اگر وہ قرآن کریم کو زبانی پڑھ سکتی ہے تو گود میں لے کر کے اس بچے کو گود میں لے کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اگر کوئی عورت حافظہ نہیں ہے، کوئی سورت یاد نہیں ہے، 2-4 پارے بھی یاد نہیں ہے، تو بچے کو گود میں لے کر کے اگر کوئی عورت دیکھ کے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو یقین جانیے وہ جو ماں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے اور قرآن کریم کی آواز تلاوت بچے کے کان میں جو پہنچ رہی ہے، یقین جانیے بچے کے دل و دماغ میں وہ نقش کر جاتا ہے، بچے کے دل و دماغ میں وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس کا اثر کب ظاہر ہوگا، آپ کو کب پتہ چلے گا کہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، 4 سال 5 سال کا ہو جائے، اور جب یہ بچہ مکتب میں چلا جائے پڑھنے، اور مکتب میں معلم استاد جب اس بچے کو پڑھانے لگ جائے
تو یقین جانے اس استاد کو تجربہ اس کا ہوگا کہ یہ بچہ جتنا جلدی ناظرہ پڑھ سکتا ہے اور یہ بچہ جتنا صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ یہ بچہ پڑھ لے گا، دوسرا بچہ ہرگز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ تجربہ ہے۔ ہمارے استاد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ ایک جگہ ایک مکتب چلتا تھا اور منظم مکتب چلتا تھا، بچے آتے تھے، پڑھتے تھے، حفظ کا بھی نظام تھا۔ ان بچوں میں ایک بچہ بہت تیزی کے ساتھ ناظرہ مکمل کر لیا۔ عام بچے سے ناظرہ مکمل کرنے میں 1 سال بھی لگ گیا، کسی بچے کا 2 سال بھی لگ گیا، لیکن ایک بچہ ایسا تھا کہ جس نے پورا قرآن ناظرہ 6 مہینے کے اندر ختم کر لیا، یعنی بہت کم وقت میں اس بچے نے ناظرہ مکمل کر لیا۔ بچے استاد کو حیرت ہوئی کہ آخر یہ بچہ لگتا ہے بہت ذہین ہے، لگتا ہے اللہ کی طرف سے خاص اس بچے پر رحم کرم کا معاملہ ہو رہا ہے۔ بچہ ناظرہ مکمل کر لیتا ہے، ناظرہ مکمل کرنے کے بعد جب دوسرے بچے بھی حفظ کرتے ہیں اور یہ بچہ بھی جب حفظ کرنا شروع کرتا ہے تو یہ بچہ بہت تیزی کے ساتھ 10 پارہ تک بہت کم وقت میں 10 پارہ تک حفظ کر لیتا ہے۔ یعنی عموماً بچہ حفظ شروع کرتا ہے تو ایک دن میں 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ زیادہ سے زیادہ سنا سکتا ہے، لیکن یہ بچہ آدھا پارہ سنانا شروع کر دیا، ایک دن میں آدھا پارہ سنا رہا ہے، یعنی 1 مہینے کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی بہت کم وقت میں اس نے 10 پارہ حفظ یاد کر دیا۔ 10 پارہ مکمل ہونے کے بعد پھر اس کی گاڑی اس رفتار کے ساتھ نہیں چل رہی، یعنی 10 پارہ جس رفتار کے ساتھ اس نے سنایا اس بچے نے، 10 پارے کے بعد اس رفتار کے ساتھ وہ بچہ سنا نہیں پا، وہی 2 صفحہ 3 صفحہ کر کے سنانے لگا۔ استاد کو پھر حیرت ہوئی کہ یہ بچہ تو شروع میں 10 پارہ تک بہت تیزی کے ساتھ 10 پارہ یاد کر لیا، لیکن اب یہی بچہ 10 پارے کے بعد چل نہیں رہا، یہی بچہ اب 10 پارے کے بعد 2 صفحہ کر کے سنا رہا ہے۔ استاد کو حیرت ہوئی، اس استاد نے تحقیق کرنا شروع کیا، جاننا شروع کیا کہ آخر کیا حال ہے، کیا وجہ ہے۔ چنانچہ استاد نے گھر کے بارے میں پوچھا، اس کے گارجین کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ اس بچے کی جو ماں ہے وہ ماں 10 پارے کی حافظہ ہے، اس بچے کی ماں 10 پارے کی وہ حافظہ ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اسی وقت سے وہ عورت، وہ ماں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی اور وہی 10 پارہ روزانہ پڑھتی تھی، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ کر کے روزانہ وہی 10 پارہ وہ پڑھتی رہتی تھی۔ اسی طرح سے جب بچہ ہوا، پیدا ہوا، گود میں رہا، تب بھی وہ ماں 10 پارہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ ماں قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہتی تھی اور وہی 10 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی عورت ماں پیٹ میں بھی بچہ اگر ہو اسی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، اسی طرح بچہ اگر گود میں ہو اسی وقت سے اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو جب یہ بچہ پڑھنے لگے گا، جب یہ بچہ مکتب میں جائے گا، جب یہ بچہ مدرسے میں جائے گا، تب پتہ چلے گا، تب اس کا اثر ظاہر ہوگا کہ اس بچے نے جو قرآن کریم کی تلاوت کو سنا ہے، قرآن کریم کی آواز اس کے کان میں جو ٹکرایا ہے، اس کا اثر پڑھنے کے وقت ظاہر ہوگا۔ اس کا اثر کب ظاہر ہوگا؟ جب بچہ مکتب میں مدرسے میں پڑھنا شروع کرے گا، تب جا کر کے اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ پتہ کیا چلا کہ پڑھنے کا وقت 10 سال اور 15 سال سے نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کا وقت شروع ہی سے ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر دھیان دینا ہے کہ بچے کو ہم پڑھائیں گے، بچے کو ہم حافظ بھی بنائیں گے، بچے کو ہم عالم بھی بنائیں گے، بچے کو ہم بہترین عصری تعلیم بھی دیں گے اور شروع سے دیں گے انشاءاللہ۔ اور میں ایک بات ضرور کہوں گا میں اپنے ماؤں سے اور بہنوں سے کہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جو عورت، جو ماں خود پڑھی لکھی ہے
اس عورت کا بچہ جتنا جلدی پڑھ لیتا ہے، جتنا جلدی آگے بڑھ جاتا ہے، دوسری عورت کا بچہ اتنا جلدی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد تقریباً 5-7 سال تک کا جو وقت ہے وہ زیادہ تر وقت بچے کے ماں کے ساتھ گزرتا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور بچے کی انسیت بھی بچپن میں ماں ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ 4 سال کا اگر بچہ ہے، آپ کچھ باپ اگر کسی کام کا حکم دے، کچھ کام کرنے کے لیے کہے تو بچہ جلدی نہیں سنتا ہے، لیکن ماں اگر کچھ بات کہہ دے تو فوراً بچہ سن لیتا ہے۔ یہ بڑا تجربہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جامعہ عائشہ صدیقہ کالج بنا وقت کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ادارہ اس وقت اس علاقے میں ہونا بہت زیادہ ضروری تھا۔ الحمدللہ یہ ادارہ موجود ہے، قائم ہے، اور الحمدللہ تعلیم بھی بہت اچھی ہے۔ میں کئی مرتبہ امتحان بھی لینے کے لیے جامعہ میں گیا، عربی درجات میں امتحان لیا۔ الحمدللہ بہت بہترین انداز میں یہاں کی بچی قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی ہے، اور عربی گرامر بھی بہت بہترین انداز میں بتاتی ہے۔ عربی جو گرامر ہے، ہم پوچھتے ہیں جب کتابوں کے بارے میں، بہت بہترین انداز میں وہ بچی بتاتی ہیں۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جامعہ میں تعلیم بہت اچھی ہو رہی ہے، تعلیم بہت اچھی تعلیم ہو رہی ہے، پڑھائی بہت بہترین پڑھائی ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں میں کہوں گا کہ بچیوں کو دینی تعلیم سے ضرور آراستہ کریں، دینی تعلیم ضرور پڑھائیں۔ اگر ہم دینی تعلیم نہیں پڑھائیں گے تو ہم اپنے بچے کو آگے نہیں بڑھا سکتے، چاہے دینی تعلیم ہو چاہے عصری تعلیم ہو۔ اگر بچے کی ماں صحیح پڑھی لکھی ہے، صحیح تربیت یافتہ ہے، تبھی جا کر کے وہ بچہ ترقی کرے گا، وہ بچہ جلدی کامیاب ہوگا۔ 10 سال کے بعد اگر بچے کو ہم داخل کرائیں گے تو 2 سال سے 3 سال لگ جاتا ہے اس کا ناظرہ مکمل ہونے میں، اس کے بعد 3 سال لگ جاتا ہے اس کا حفظ مکمل ہونے میں۔ لیکن اگر صحیح سے اس بچے کی تربیت ہو جائے، صحیح سے پڑھنے کا گھر میں اگر نظام ہو جائے، یہ کب ہوگا؟ جب ماں خود پڑھی لکھی ہوگی تب، باپ کے پڑھے لکھنے سے نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ باپ کا وقت بچوں کے درمیان بہت کم گزرتا ہے، باپ کا وقت گھر میں بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ ماں ہماری پڑھی لکھی ہو، ہماری بچی خود پڑھی لکھی ہو، تب جا کر کے صحیح تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، پڑھنے کا سلسلہ یہ نہ سمجھے کہ 10 سال ہوگا تب جا کر کے ہم مدرسے میں داخل کرائیں گے، تب جا کر کے ہم مدرسے میں داخل کرائیں گے، اسکول میں داخل کرائیں گے۔ جو گارجین چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو پڑھائیں گے، وہ شروع ہی سے اس کی تیاری کرے، شروع ہی سے بچے کی ذہن نشی کرے، تب جا کر کے ہم اور آپ بچے کے بارے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں انہیں چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔